پھر یہ مہینہ اسلام کو دنیا کے اندر سر بلند کرنے کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور بھوک کی حالت ہے، پیاس کی حالت ہے، اور شدید گرمی ہے، اور سواریاں بھی نہیں ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس چند سواریاں ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان کے جو جان نشین ہیں نا، اور ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ لوگ ماشاءاللہ اپنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پوری تندہی سے دے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ تھے ایسے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، دین کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کال پہ لبیک کہا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا کے چلے گئے۔ یعنی وہ امت کا جو پہلا طبقہ ہے نا، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہے نا، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن، تن ہوتا ہے وجود جسم، من ہوتا ہے خواہشات، اور دھن ہوتا ہے پیسہ، انہوں نے اپنا سارا کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، پھر اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا ہے قرآن پاک میں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنا سٹریس کیا گیا ہے کہ تم لوگ میرے راستے میں نکلو، میرے دین کے لیے مجاہدے کرو، دین کو سر بلند کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اس طرح پھرے ہیں، وہ اقبال کہتا ہے نا، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو ہم بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا سینوں پہ بٹھایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی تیرا پیغام سنایا ہم نے۔ یعنی کس نے یہ کام کر دکھایا؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ ان کے جذبے تھے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام دنیا میں چلا جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے کیا جذبے ہیں۔ تو قرآن پاک میں تو بڑی ترغیبیں دی گئی ہیں، اے ایمان والوں، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رسول پہ ایمان لانا اور اللہ کی راہوں میں نکلنا۔ اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری راہوں میں نکلتے ہیں جان و مال لے کے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اور وہ اللہ کے یہاں بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے۔ اور کہیں پہ آتا ہے اولئک هم الفائزون، وہ بڑے اعلیٰ جو ہے نا عہدوں پہ ہوں گے۔ کس کو یہ انعام ملے گا؟ وہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ ایمان والو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تمہیں جب کہا جاتا ہے اللہ کی راہوں میں نکلو تو تمہارے قدم بھاری ہو جاتے ہیں؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اور پھر وارننگ دی جا رہی ہے، اگر نہیں نکلو گے تو یعذبکم عذابا علیما، میں تم کو دردناک عذاب دوں گا۔ اور آج امت، آپ نے فرمایا جب میری امت سود کو اختیار کر لے گی اور میرے راستے میں نکلنا چھوڑ دے گی اور بیل کی دم پکڑ لے گی، یعنی زراعتوں میں کھب جائے گی، تجارتوں میں کھب جائے گی، ہوش ہی نہیں ہوگا، تو اللہ ان پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ آج ہم ان چیزوں میں ایسے کھب چکے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد تھا وہی ہم بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے۔ اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، عزم کرنے کا مہینہ ہے، اور سحری کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعائیں مانگیں، اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے توفیق عطا فرما دے، ہماری سوچوں کو کلیئر کر دے، ہمارے جذبوں کو کلیئر کر دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ یقین کریں یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ جیسے کسی کی جواب نہ ہو رہی ہو، کسی کے یہاں بچہ نہ ہو رہا ہو، کسی کو اور کو کتنی دعائیں مانگتا ہے بندہ، تو یہ اللہ سے قبولیت کے لمحات ہیں کہ سحری کے وقت، اس وقت ہم اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی 2 نفل پڑھ لیں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگ رہی ہوتی ہے، کوئی مغفرت کا طلب